السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے اس انسان کو شکم مادر میں پالا، اس روئے زمین پہ لایا، زندگی کے مراحل گزارے، قبر میں پہنچایا، محشر کا میدان ہوگا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کے مطابق انعامات سے نوازا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے مطابق سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بے شمار درود و سلام اس رحمت للعالمین کے لیے جس نے اللہ کی رہنمائی کے مطابق انسان کی ہر دور میں رہنمائی کی کہ زندگی بسر کر کے جانا ہے تو کیسے کر کے جانا ہے، آپ کی زندگی کامیاب ہو، قبر میں پہنچو تو قبر کی منازل آسان ہوں، حشر میں پہنچیں تو حشر کے میدان کے منازل جو ہیں، سختیاں جو ہیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں صحابہ کرام سے مختلف انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ عبادات کے حوالے سے رہنمائی فرماتے، کبھی معاملات کے حوالے سے۔ ایک دفعہ ایک جنازہ آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ادا کرتے ہیں، قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ وَلَمَّا يُلْحَدْ، قبر کے تیار ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، مکمل تیار نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان بھی، اس مسجد کے اندر بھی ایک جنازہ آیا ہوا ہے، نماز کے بعد ہم نے اس جنازے کو ادا کرنا ہے۔ یہ جنازہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق لے کے آ رہا ہے۔ سوچئے، میں سوچوں اور آپ بھی سوچیں، ایک دن آئے گا میرا بھی جنازہ ہوگا، آپ کا بھی جنازہ ہوگا۔ سوچئے، یہ جو زندگی بسر کرتے جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا یہ ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جنازہ ادا کر لیا، قبرستان میں پہنچ گئے، قبر ابھی تیار نہیں ہوئی، آپ بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں سر جھکائے سکون اور اطمینان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر جھکائے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے، تنکے کے ساتھ زمین کو کورید رہے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، صحابہ کو متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں سنیے یہ قبر، اس سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سنو، انسان کی زندگی کا جب اختتام ہوتا ہے، 20 سال کی زندگی، 40 50 60 سال کی زندگی، جب دنیا کی زندگی کے اختتام ہوتا ہے اور آخرت کی طرف چلاؤ ہوتا ہے، انسان بیمار گھر پہ پڑا ہوا ہے، رشتہ دار سارے گرد و نواح ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، علاج معالجے کے منصوبے ہو رہے ہیں، آسمانوں سے فرشتے آ جاتے ہیں، تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بہت کثیر تعداد میں آتے ہیں، جو تا حد نگاہ کا لفظ آیا اس قدر زیادہ آتے ہیں، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر کے افراد 8 افراد 10 افراد 20 40 افراد اس فوت ہونے والے کے گرد چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ غم سے نڈال ہوتے ہیں، کچھ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ مشورے دے رہے ہوتے ہیں، علاج معالجے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتے چاروں طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تا حد نگاہ ان کی یہ تعداد۔ ملک الموت بھی آ جاتا ہے، جس نے جان نکالنی ہے، وہ فرشتہ اس فوت ہونے والے، دنیا سے جانے والے، آخرت کے سفر کی تیاری کرنے والے کے سر کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ایتھا النفس المطمئنہ، اگر انسان مومن ہے، ساری زندگی اللہ کے فرامین کے مطابق گزار کے گیا ہے، اللہ نے جو کہا ویسے کر کے گیا ہوگا، اللہ نے جس سے روکا اس سے رک کے گیا ہوگا، ساری زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزار کے گیا ہوگا، تو اس نفس مطمئنہ کو، نفس طیبہ کو، پاکیزہ روح کو ملک الموت کہے گا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی، نکلاؤ، ایتھا الروح الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اے طیب روح، اس جسم سے باہر نکل آؤ، تم طیب ہو، تم پاکیزہ ہو، تمہارے شب و روز جو تم نے گزارے اس انداز سے گزارے کہ تمہاری ساری زندگی طیب، پاکیزہ، خوبصورت زندگی، تمہاری آج روح اس کو کہا جا رہا ہے، یہ روح یہ خوبصورت ہے، یہ طیب ہے، یہ مطمئنہ ہے، اطمینان والی ہے،
باہر آ جاؤ، اس جسم سے نکل آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روح اس جسم سے یوں نکلتی ہے، انتہائی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، جیسے مشق اس کو آپ ٹیڑھا کریں تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ یہ مٹکے جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں، مشق جو ہوا کرتی تھی وہ چمڑے کی بنی ہوتی تھی، مٹی کے مٹکے سے پانی نکلتے ہوئے اس کو کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو چمڑے کا مشق بنا ہوتا، یوں سمجھیں جیسے آج کل یہ دودھ کی بڑی ڈرمیاں جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں، ان سے اگر پانی نکالنا ہو تو آسانی سے نکلے گا، مشق سے پانی اس سے بھی زیادہ آسانی سے نکل آتا ہے۔ جو ہی وہ روح باہر آتی ہے، پاس کھڑے فرشتے جو تاحد نگاہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، یہ ساتھ اپنے جنت سے ایک قالین بھی لے کے آئے ہیں، جنت سے ایک کپڑا اور لباس بھی لے کے آئے ہیں جو خوشبو سے معطر ہے، کمبل بھی لے کے آئے ہیں جو خوشبودار ہے، انتہائی نرم اور ملائم ہے۔ اس روح کو اس کمبل کے اندر رکھ لیا جاتا ہے، خوشبودار، معطر، انتہائی خوبصورت اس کمبل کے اندر اس روح کو رکھ لیا جاتا ہے، اور فرشتے اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ یوں پورا گول کثیر تعداد میں فرشتے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اس روح کی خوشبو ہر سو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آسمانی دنیا پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آسمانی دنیا کے فرشتے کہتے ہیں کون؟ آگے سے جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں، دنیا میں جو اس کا سب سے خوبصورت نام لیا جاتا تھا، وہ نام لے کر بتائیں گے۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کے اندر جو اس کا خوبصورت سے خوبصورت نام وہ آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہوں گے، تبھی تو ان کو نام بتایا جاتا ہے۔ وہ آگے سے دروازہ فوراً کھول دیتے ہیں اور آگے سے استقبال کرتے ہیں۔ یہ آسمانی دنیا کے پہلے آسمان کے فرشتے اس روح کے ساتھ، دنیا سے جو فرشتے گئے تھے وہ بھی ساتھ، اور پہلے آسمان کے فرشتے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ استقبال اور پروٹوکول کرتے ہوئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دوسرے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ تو اس کا نام بتایا جاتا ہے جو دنیا میں سب سے اس کا خوبصورت ترین نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان کے فرشتے دروازے کو کھولتے ہیں اور وہ بھی اس استقبال اور پروٹوکول میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یوں تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں اور چھٹے ساتویں آسمان پہ رب تعالیٰ کے پاس جب اس روح کو لے جایا جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روح پاکیزہ روح، اس کا نام علیین میں لکھ دو، ہاں اس کو دنیا پہ لوٹا دو، میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا، اسی کے اندر لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس روح کو دوبارہ انسان کے جسم کے اندر قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب روح جسم میں آ جاتی ہے، اس کو دفنایا جا چکا ہے، دفنا کر دفنانے والے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے روح بھی واپس پہنچ چکی ہے۔ اس دوران پیچھے کیا کچھ ہوا، روح کہاں چلتی چلی گئی، اس کو سفر کرائے گئے، کہاں سے کہاں تک پہنچی اور واپس آئی۔ پیچھے گھر والے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، نڈال ہیں اور اس پہ غم کر رہے ہیں، اس کے نہلانے کا بندوبست، اس پہ جنازے کے ادا کرنے کا بندوبست، اور قبر میں دفنایا جا رہا ہے۔ انسان کے جسم کے ساتھ یہ مراحل ہیں اور روح یہ مراحل طے کر رہی ہے۔ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، آسمانوں سے روح بھی قبر میں پہنچا دی جاتی ہے، انسان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ فیاتیہ الملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیوقظانہ، وہ اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، من نبیک،
ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے رب کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، اور یقیناً یہ مومن ساری زندگی رب کے کہے کے مطابق زندگی بسر کر کے گیا، کہے گا ربی اللہ۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون جس کے طریقے کے مطابق تیرے شب و روز عبادات معاملات یہ ظاہر اس کے مطابق کر کے گیا ہوگا، کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین کا مطلب تابع داری، جس کے مطابق رہ کر، جس کے تابع ہو کر تم اپنی زندگی بسر کرتے رہے، تمہارا وہ دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام۔ ایک چوتھا سوال بھی فرشتے کریں گے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کہاں سے معلوم کی؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، آمنت بہ، اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کی، اس کے مطابق عمل کیا۔ جب یہ سوالوں کے جواب اس کے صحیح ہوں گے، ظاہر ہے اس نے زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزاری ہوگی، سوالوں کے جواب صحیح ہوں گے، آسمان سے حکم آئے گا کہ یہ جو ہے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو، افرشوہ من الجنہ، قبر کے اندر بستر جنت سے لگا دو، وَوَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور قبر کے اندر ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے، وَفْسَهُ لَهُ قَبْرَهُ، اور اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جائے گا، فراہ کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، اور فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، گھر کے افراد اس کو اٹھاتے نہیں، اس کی نیند میں خلل ڈالتے نہیں، سو جاؤ، آرام کی نیند سو جاؤ۔ یہ سو جاتا ہے، آرام کی نیند سو گیا۔ اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنا دی گئی، قبر میں بستر جنت کا لگا دیا گیا، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا، کشادہ کر دیا گیا، جنت کی طرف دروازہ کھول دیا گیا، اور اس کے پاس ایک انتہائی خوبصورت شکل میں ایک انسان آتا ہے، یہ اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے تو کون؟ کہتا ہے میں اجنبی نہیں، میں اجنبی نہیں، میں وہی ہوں جو تو دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں وہی ہوں جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتا تھا، میں وہی ہوں جو قرآن کی تو تلاوت کیا کرتا تھا، میں وہی ہوں جو نیک اعمال تو کیا کرتا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اپنی زندگی ساری قرآن اور حدیث کے مطابق گزار کے آیا، میں وہ تیرا نیک عمل ہوں، آشنا ہوں نہ آشنا نہیں، واقف کار ہوں، تیرا سارا کیا ہوا عمل ہوں، بہت پرانی ہماری دوستی ہے، واقفیت ہے، میری خاطر مجھے کرنے کے لیے رات کو نرم گرم بستر سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے پاس اس کی اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے، انسان ایک ایسی چیز ہے، اکیلا ہو، تنہا ہو، یہ اداس ہو جاتا ہے۔ انسان کا مادہ انس سے اگر لیا جائے تو انس کا معنی محبت اور مودت ہے، تو کچھ افراد مل کر رہیں تو ماحول اچھا گزرتا ہے۔ ایک آدمی تنہا ہو، خواہ اس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہوں، ہر طرح کی اس کے پاس بہاریں ہوں، لیکن تنہا ہو، وہ اکتا جاتا ہے۔ ایک جوڑا میاں بیوی وہ تنہا رہ جائیں، ان کے سارے رشتہ دار فوت ہو جائیں، اولاد بھی نہ ہو، وہ بھی اس دنیا سے اکتا جاتے ہیں۔ تو یہ انسان اکیلا، جنت قبر میں اس کو جنت کی بہاریں تو مل گئیں، لیکن اکتاہٹ کا ڈر تھا، تو نیک اعمال کو اس کے انیس کی صورت میں، اس کے ہم نشیں کی صورت میں، دل بہلانے والے کی صورت میں قبر میں ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک بلکہ یہ خواہش کرتا ہے الہی جلد قیامت قائم کر، تاکہ میں جو میرے اگلے مراحل ہیں اس سے بھی بڑھ کر خوشیوں والے ہیں وہ مجھے نصیب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اگر یہ برا آدمی ہو، اگر یہ برا آدمی ہو جو دنیا سے جا رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، جس کی دنیا کا اینڈ ہے، دنیا کا اختتام ہے، اس کے پاس بھی فرشتے آ جاتے ہیں، تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت بھی آ جاتا ہے، اس کے سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے ایتو النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، اے خبیث روح، تمہاری ساری زندگی، جس کی ساری زندگی خباثت میں گزری، لیل و نہار، دن رات خباثت میں گزرے، بچپن جوانی بڑھاپا خباثت میں گزرا، خوشی غمی رب کی نافرمانی میں گزری، قرآن کی کوئی پرواہ نہیں، حدیث کی کوئی پرواہ نہیں، رب مجھے کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، کبھی کوئی فکر نہیں کی، کاروبار کے معاملے میں اپنی منمانی، یہاں پہ لاکھوں آ رہے ہیں، بس آنے دیں، رب جائز کہتا ہے یا ناجائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کاروبار کو صحیح کہتے ہیں یا نہیں صحیح کہتے، بس آ رہے ہیں، لاکھوں کا مال ہے، کروڑوں کا مال ہے، پرافٹ ہے، آنے دو، یہ خباثت ہے، یہ پرافٹ نہیں ہے، حکم ہوگا اے خبیث روح نکلا، باہر نکلا، جب یہ اعلان سنے گی روح تو دوڑے گی، بھاگے گی، کبھی بازوؤں کی طرف، کبھی ٹانگوں کی طرف، کبھی انگلیوں کی طرف، کہیں اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا، ملک الموت اس کو پکڑ کر یوں کھینچیں گے جیسے خاردار جاڑیوں کے اوپر مخمل کا کپڑا، ملائم اور نرم کپڑا، اس کو پھیلا دیا جائے اور اس کو پکڑ کر کھینچا جائے، جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے فیتی فیتی ہو جائے گا، وہ کٹ جائے گا، اس کے ذرے ذرے ہو جائیں گے، ایسے اس روح کا حال ہوگا، اس کو نکال لیا جائے گا، یہ ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی روح، خبیث روح، جو پاس فرشتے کھڑے ہوں گے جہنم سے، اس کے لیے لباس لے کے آئے ہوں گے جو انتہائی بدبودار ہوگا، اس لباس کے اندر اس کی روح کو ڈال دیا جائے گا، ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل جائے گی، اس روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچیں گے تو فرشتے پوچھیں گے کون؟ تو اس کا دنیا میں جو خبیث ترین نام ہوگا، برا ترین نام لے کر جو اس کو بلایا جاتا تھا، وہ نام بتایا جائے گا، یہ ہے فلاں۔ فرشتے کہیں گے ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، لا تفتح علیہم الابواب، ان کے لیے دروازے بند ہیں، اس کو واپس لوٹا دیا جائے۔ وہ قرآن کی آیت فما بکت علیہم السماء والارض، ایسے لوگ ان پہ نہ آسمان روتا ہے نہ زمین آنسو بہاتی ہے۔ نیک لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو در و دیوار روتے ہیں، ہر چیز روتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اما مستریح و اما مستراح، یا مستریح ہوتا ہے یا مستراح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو مومن ہے وہ دنیا کی تھکاوٹوں سے آرام پا کر آخرت کی طرف، جنتوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے یستریح منہ العباد والدواب والبہائم، جو فاسق فاجر ہوتا ہے اس سے انسان بھی راحت پاتے ہیں، جانور بھی راحت پاتے ہیں، والشجر، اور جو درخت ہیں وہ بھی سکون کا سانس لیتے ہیں۔ جس مکان میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہ مکان بھی سکون کا سانس لیتا ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ ساری چیزیں سکون کا سانس لیتی ہیں۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ یہ فاسق انسان، اس کی روح آسمان پہ پہنچائی جاتی ہے، دروازہ نہیں کھولا گیا، کہا گیا اس کو واپس لوٹا دو، اس کو واپس وہیں سے زمین کے اوپر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں
بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، ہر بار یہ یہی کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کوئی علم نہیں، ہائے افسوس مجھے کوئی علم نہیں۔ ساتھ ایک اور جملہ کہتا ہے سمعت الناس یقولون فقلت مثل ما یقولون، میں نے لوگوں کو سنا وہ کچھ کرتے تھے، وہ کچھ کہتے تھے جیسے وہ کرتے تھے، میں بھی ویسے ہی کرتا چلا گیا، میں ہی ویسے ہی کہتا چلا گیا۔ کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود اپنی عقل سے کام لیا اور نہ ہی قرآن کو پڑھا، بس لوگوں کو دیکھا لوگ اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ اس طرح عبادات کر رہے ہیں، لوگ اس طرح کاروبار کر رہے ہیں، بس کرتے جاؤ، سب کر رہے ہیں، بھی خود بھی سوچو یہ کاروبار جائز ہے ناجائز ہے، عبادات ادا کر رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، دوست ہیں یا غلط ہیں، سوچو، پڑھو، اس کے مطابق چلو، پھر زندگی کامیاب ہوگی وگرنہ ناکام ہوگی۔ سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے۔ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اس کے پاس ایک بد شکل انسان آ جائے گا جو کہے گا کہ میں تیرا عمل تھا جو تو راتوں کو کیا کرتا تھا، میں وہ تیرا عمل جو تو دن کو کیا کرتا تھا، رب کی نافرمانیاں، نبی کی نافرمانیاں، قرآن اور حدیث کی مخالفت، دنیا میں اپنی منمانی کرتا چلا گیا، احکامات الہی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ احباب گرامی، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے۔ اگر کسی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، وہ اپنے بچپن کو دیکھے تو یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات تھی۔ کسی کی عمر 60 70 80 90 سال ہی کیوں نہیں ہو گئی، غور کرے، یوں اس کو لگے گا جیسے کل کے بچپن کی بات ہے، بچپن میں ہم یوں کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا یہ عارضی دنیا ہے، اس کو آخرت کے لیے کھیتی بنا لو۔ اگر نیک اعمال کرو گے آپ کی آخرت جو لامتناہی سلسلہ ہے وہ کامیاب ہوگی، اور اگر اس دنیا میں برے اعمال کیے، اپنی منمانی کی، قرآن اور حدیث کی کوئی پرواہ نہ کی، تو آخرت جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔